26واں پارہ ہے سورۃ محمد، آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے منافقین کی مذمت کو بیان فرمایا کہ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہو کر بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر اور بات سن بھی رہے ہیں، لیکن بات سننے سے اپنی اصلاح کا کوئی ارادہ ہی نہیں، یا حضور کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ حاصل کرنے کا کوئی قصد اور ارادہ ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ جب حضور کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے کیا کہہ دیا، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آیا یہ کیا کہہ رہا تھا۔ بتکلف انجان بن کے خواہ مخواہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر یا حقیقتاً کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یا باوجود یہ کہ سمجھتے ہوئے اس سے انکار کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، ورنہ حضور کی مجلس ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ سے کچھ ارشاد فرما رہے ہو اور بندے کو سمجھ میں نہ آئے، ہو نہیں سکتا، بلکہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ مزید بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کو تقوی نصیب فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کا انتظار اس بات کا کہ قیامت آ جائے۔ ابھی تو قیامت کا وقت پورا نہیں ہوا، لیکن قیامت کی نشانیاں آ چکی ہے۔ کس چیز کے انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے؟ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کوئی کوتاہی اور غفلت ہو چکی اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کیا، تباہ برباد کیا، اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ یعنی استغفار کے ساتھ ہلاک کیا۔ اب شیطان ہمیں روزانہ گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم روزانہ کتنا استغفار کرتے ہیں، ہم روزانہ کتنا لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کی حقیقی معانی دل کے اندر وہ استحضار ہو اس کا اور اس پر عمل ہو۔ پھر شیطان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ ہلاک نہیں ہو رہے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، تو میں نے لوگوں کو خواہشات نفسانیہ میں مبتلا کر دیا، ایسی باتوں میں مبتلا کر جن کی چاہت کے مطابق یہ دین بھی نہیں اور اس کو دین سمجھ کر کرتے رہتے ہیں ثواب کی نیت سے، حالانکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب اپنے معاشرے پر نظر ڈالے، فرض نماز میں کس درجے اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو فرض اور واجب اور سنت کے درجے میں بھی نہیں ہے اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس پر ہم ٹائم بھی دیتے ہیں، اس پر ہم پیسے بھی لگاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال مسلمان کا مزاج ابتداء میں مکہ کے اندر مکی دور میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کفوا ایدیکم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنا ہاتھ رو کے رکھو، یہ کافر، یہ ظالم اور مشرک اور جابر تم پر مظالم کے پہاڑ ڈالتے جا رہے ہیں، لیکن تم لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھانا، بس اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اطاعت کر لیا کرو، عبادت کر لیا کرو۔ ابھی تم
اپنے امور کے اندر انتظام پیدا کر لو، ایک نظام بنا دو۔ جب اللہ تمہیں قوت اور طاقت اور شان و شوکت نصیب فرمائیں گے، تمہارا ایک نظام بن جائے گا، اس کے بعد تمہیں حکم دیا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکی دور کے اندر یہ اجازت نہیں تھی۔ جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ کب تک ہم ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے، ہمیں اس طرح کی اجازت دینی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ ہم کب تک ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ اسی اللہ جل شانہ نے جہاد کی آیات مبارکہ کو نازل فرمایا، قاتل المشرکین کافہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہو رہی ہے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، انفال، توبہ، یہ سورتوں کے اندر جہاد کی اور قتال کی آیات مبارکہ اس میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ لیکن ایک طرف مسلمان کا جذبہ یہ تھا کہ یہ جو کافر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میں اس کے ظلم کا جواب دے دوں اور ان کے ہاتھوں کو روک لو مسلمانوں سے۔ تو دوسری طرف وہی منافقین جن کے دلوں کے اندر کفر تھا اور ظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، مفاد پرست قسم کا جو ٹولہ تھا، جو جماعت تھی، جو کہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے لیکن جب وقت آ جاتا تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، بس مفاد کی تلاش میں مسلمانوں کا ساتھ دینے والے، اور جہاں پر خون بہانے کا وقت آتا اور میدان میں اترنے کا وقت آ جاتا اور تلوار اٹھانے کا وقت، پھر یہ پیچھے بھاگ جاتے، پھر بہانے بنا دیتے۔ اس لیے اللہ پاک اس سورت کے اندر آخر تک منافقین کی مذمت ہی بیان فرماتے۔ اللہ فرماتے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے کہتے ہیں کہ کیوں ایک صورت ایسی نازل نہیں کی جاتی کہ جس میں قتال کا حکم ہو کہ ان کافروں کے ساتھ ہم لڑیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب قرآن پاک کے اندر ایک صورت نازل کی جاتی ہے اور مضبوط صورت جس کے اندر قتال کا حکم ہو کہ لڑو اب ان کافروں کے ساتھ، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جس میں قتال کا تذکرہ ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس بندے کی دیکھنے کی طرح کہ جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو، جن اس کے چہرے پہ کوئی بگڑ گئے ہو۔ یہ اس آیت کو، اس حکم کو ناپسند کر لیتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کے اندر یہ بات گزر گئی ہے۔ اللہ جل شانہ عجیب مثال دیتے ہیں، اور مثال کس کی طرح دیتے ہیں؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ ایک ظاہری طور پر آسمان کے اندر بجلی پیدا ہو جاتی ہے اور آواز پیدا ہو جاتی ہے جس وقت بارش ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے تو قرآن بھی آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور جیسے بارش کے نازل ہوتے وقت آسمان میں آواز اور بجلی ہوتی ہے، ایسے قرآن کے نزول کے وقت بعض آیات مبارکہ ایسی ہے کہ اس کے اندر اس آواز کی طرح ایک کڑک دار آواز ہے، اور وہ آیات کیا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، نفیر عام کا حکم دے۔ تو یہ لوگ کیا کر لیتے ہیں، جس طرح دنیا کا انسان بارش برستے وقت آواز کو سننا نہیں چاہتا، وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتا ہے حذر من الموت کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ منافقین بھی جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جہاد کی بات ہوتی ہے تو یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے تاکہ ہم یہ سنیں نہیں، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ حالانکہ مسلمان کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کے لیے مٹ جاؤں، بس میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے۔ لیکن پھر وہ احکام وہ علماء کی رہنمائی کے ساتھ کوئی ذاتی بندہ اٹھ کے وہ معاشرے کے اندر اعلان کرے، نہیں، پھر یہ اسٹیٹ کا کام اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہی ہے۔ اولا کا ابنا معنی یہ ہے
کہ یہ لوگ زیادہ قریب ہے اس کے ان کے لیے ہلاکت ہو، یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ ہلاکت جیسی چیز ان کے قریب ہو جائے، انہیں یہ تباہ برباد ہو جائے۔ طاعت و قول معروف، بات ماننا، اطاعت کرنا اور دستور کے مطابق بات کہنا، یہ بہت زیادہ بہتر۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہو لا الہ الا اللہ، اور جب موقع آ جائے، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ میدان میں نکلو، تو پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں اور پھر کہ جی ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں ہیں، اور جی ہمارے گھروں میں کوئی ہے نہیں، پھر یہ بہانے نہ کرے، نخرے نہ کریں، بلکہ قول معروف، جو بات ہوتی ہے دستور کے مطابق وہ کہہ دیا کرے۔ ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، بعض اوقات اللہ کی طرف سے واضح حکم آیا نکلو اللہ کے راستے میں، اور بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، تو جیسے ہی بات ہو جائے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب بات مکمل پختہ ہو جائے اللہ کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشورہ، جیسے احد کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر لیا، تو اللہ فرماتے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اللہ جل شانہ کے سامنے سچا کر کے دکھا دے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ جیسے یہ عام طور پر ان کی حالت یہ تھی کہ جب مالی غنیمت تقسیم ہوتی تو پھر یہ دوڑ دوڑ کے آتے رہتے تھے کہ جی ہمیں بھی اس میں حصہ دینا چاہیے کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو جب مفاد کہاں پر وہاں پر تو دوڑ دوڑ کے آتے، لیکن جہاں پر خون بہانے کا اور جان دینے اور قربانی کا موقع آ جائے تو پھر وہاں پر بھاگ جاتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو مسلمان سے اتنا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا وقت نکال کے دے دو اللہ کے راستے میں۔ مسلمان سے آج یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اپنے گھر اپنے بچوں سے فرصت نکال کے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، مسلمان سے آج یہ بھی، حالانکہ بہت آسان چیز ہے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ جل شان فرماتے ہیں شاید قریب ہے یہ، ان تولیتم، اگر تم روگردانی کرو گے، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو تم زمین میں فساد پھیلا دو گے اور ارحام کو، رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ یعنی اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور تم روگردانی کرو گے، اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہو تو یہ فساد کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیونکہ معاشرے کے اندر جب مسلمان اپنے دین کی محنت کو چھوڑ لیتا ہے تو خامخواہ معاشرے کے اندر کفر اور شرک اور یہ ظلمتیں اور یہ اندھیرے عام ہو جائیں گی۔ اب زمین پر بندہ محنت کر لیتا ہے تو محنت کرنے کی وجہ سے اس کے اندر اچھے پودے نکل آتے ہیں، اچھا فصل نکل آ جائے، اچھا میوہ دے رہے، لیکن جب زمین پر محنت کرنا بندہ چھوڑ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر گندی جاڑی بوٹیاں نکل آ جائیں۔ ایسے جب مسلمان اپنے دین کے جذبے کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو دین زندہ ہوگا، عدل اور انصاف زندہ ہوگا، شرک کی بجائے توحید زندہ ہوگا اور رواج کی بجائے سنت زندہ ہوگا۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے ہٹے گا تو پھر توحید کی بجائے کفر اور شرک عام ہو جائے گا، اور سنت کی بجائے رواج عام ہو جائے، اور عدل کی بجائے انصاف کی بجائے ظلم و ستم عام ہو جائے۔ پھر غریب اور مزدور اور لاچار اور بیواہ اور یتیموں کا حق ادا کرنے کی بجائے ان کے حق کو دبا دیا جائے گا اور ان پر ناجائز قبضہ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں هل عصیتم ان تولیتم۔ دوسرا ترجمہ علماء نے اس کا یہ لکھا ہے ان تولیتم، ایک ترجمہ یعنی کہ روگردانی کر، دوسرا ترجمہ قریب ہے کہ تم والی بن جاؤ، تو جب تم والی و ذمہ دار بن جاؤ گے، ارباب اقتدار بن جاؤ گے، ارباب سلطنت بن جاؤ گے، تو پھر تم فساد پھیلاؤ گے زمین کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے احکام سے پورا نہیں کرو گے، جو اللہ کہتے ہیں اس طرح پورا نہیں کرو گے، تمہارا مزاج یہ بن جائے گا، تو پھر معاشرے کے اندر ظلم و ستم عام ہو جائے گا، معاشرے کے اندر غریب کی داد رسی نہیں کی جائے گی، مظلوم کی فریاد رسی نہیں کی جائے گی، مظلوم پر ظلم بڑھتا جائے گا، غریب کے حق کو چھین لیا جائے گا اس سے، تو معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں کر سکو گے، تم ظلم و ستم کے پہاڑ لوگوں پر توڑ ڈالو گے۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پھر لوگ رشتہ بھی قائم نہیں رکھنا چاہتے، ان سے دور بھاگتے تو رشتوں کو کاٹ کرنا
کاٹنے کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے اللہ نے ان کو دور رکھا ہوا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کے کان کو بہرا بنا دیا اور اللہ جل شانہ نے ان کی آنکھوں کو نابینا بنا دیا، یعنی کان کے ہوتے ہوئے حق سن نہیں پا رہے اور آنکھ کے ہوتے ہوئے حق دیکھ نہیں پا رہے، ان کے اندر سے اللہ نے استعداد اور صلاحیت کو ہٹا لیا۔ اس لیے باوجود یہ کہ حضور کی مجلس میں حاضری ہوتی ہے، باوجود یہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ ہے، اللہ کے احکام آ رہے ہیں، لیکن ان کے کان سن نہیں رہے، ان کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی، تو جب یہ راستہ جا رہا ہے دل کی طرف، انسان کا دل حق پر سمجھ نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومن کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کیوں ایک سورت نازل نہیں کی جاتی جس میں قتال کا تذکرہ ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے مضبوط، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا تذکرہ کیا گیا ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف اس بندے کے دیکھنے کی طرح جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو چکی ہو۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، پس ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ طاعۃ وقول معروف، اطاعت کر لینا، بات ماننا اور دستور کے مطابق بات کہنا بہت بہتر ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پر جب بات پختہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر انہوں نے اللہ کے سامنے سچا کر کے دکھایا تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، بس قریب ہے کہ اگر تم روگردانی کرو گے یا تم والی بنو گے، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ کہ اللہ جل شانہ ان پر لعنت کی ہے، فاصمہم واعمی ابصارہم، پس اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا اور ان کو نابینا بنا دیا، ان کی آنکھوں کو نابینا بنا دیا۔ صدق اللہ۔